بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لیجئے جناب، اب حکومت تیار ہو گئی ہے رہائیوں پر بھی، یعنی جو لوگ تحریک انصاف کے گرفتار ہیں ان کی لسٹ مانگ لی گئی ہے اور ٹی او آرز کا کہا جا رہا ہے طے ہوں گے اور حکومتی مذاکراتی ٹیم پر کام کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف پہلے اعلان کر چکی ہے اور اب چیزیں اس طرف بڑھیں گی۔ یہ بیرسٹر عقیل صاحب کابینہ کا حصہ ہیں، وہ اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، حکومت کی طرف سے اور بھی بہت لوگ اب سامنے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے اور ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، تبھی ہم حالات بہتر کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ تو دہشت گرد جماعت تھی جس کو اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ آئیں، بیٹھیں اور آپ کے لوگوں کو رہا بھی کیا جاتا ہے۔ ابھی تو اور بہت کچھ ہونا ہے۔ ان کے علاوہ جناب اب اہم خبر اسلام آباد سے یہ بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کا ایک اور فیصلہ ڈویژن بینچ میں چیلنج۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے اڈیالہ جیل اوپن کورٹ کا جائزہ لینے کے لیے 3 رکنی کمیشن قائم کرنے کا سنگل بینچ جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ رجسٹرار آفس نے انٹرا کورٹ اپیل کا اعتراض کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز سماعت کریں گی۔ یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کا نام آتا ہے تو ہنسی بھی آتی ہے کہ کیا کہیں، اور حکومت کو ان کی عدالت سے ریلیف مل جاتا ہے، تحریک انصاف کے لیے تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ ایک وقت میں عمران خان کہتے رہے ان کو پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے بیرسٹر عقیل صاحب کہہ رہے ہیں جی بالکل مذاکرات میں تیار ہیں۔ بارہا دفعہ ہم نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے، تو اب ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سے پیچھے رہ جائیں۔ ہاں اس کے ٹی او آرز طے ضرور ہونے ہیں اور ڈسکشن ضرور ہونی ہے۔ ہماری کچھ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں ہماری طرف سے بھی ایک کمیٹی کی فارمیشن ہے اور بالکل ہم انگیج کریں گے ان کے ساتھ، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ پولیٹیکل ریٹرک یا پولیٹیکل لے جی ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے، اب انہوں نے مذاکراتی ٹیم بنا دی ہے تو ہم ایک پولیٹیکل ریٹرک نہیں بنا چاہتے کہ جی دیکھیں ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں اور حکومت نہیں چاہ رہی اور اس طرح سے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم تو تیار ہیں جی، بس کچھ چیزیں طے کرنی ہیں۔ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی اڈیالہ جیل سے روانہ ہو گئیں۔ 24 نومبر کے احتجاج کے بعد بشریٰ بی بی کی عمران خان سے اہم ملاقات بھی تھی۔ کیس معمول سے ہٹ کر کئی گھنٹے طویل چلتا رہا۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی طویل نشست ہوئی۔ بشریٰ بی بی نے عمران خان کو احتجاج سے متعلق آگاہ کیا۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ کس کا کیا کردار رہا یا کس کی کیا غفلت رہی، کس نے کیا غداری کی، وہ سب چیزیں بھی عمران خان تک پہنچا دی ہیں عمران خان کی اہلیہ نے۔ کیا وزارت داخلہ ایوان کو آگاہ کرے گی؟ 25 اور 26 نومبر 2024 کو اسلام آباد میں نہتے اور پرامن مظاہرین پر گولی چلانے کا حکم کس نے دیا تھا؟ زرتاج گل نے سوالات کا جواب مانگ لیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں ان سوالات پر خاموشی اختیار کی گئی۔ اگلی نشست میں جوابات فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ یہاں بھی جواب طلبی ہو رہی ہے۔ صرف یہ نہیں، اب آپ دیکھیے کہ جو چھپایا جا رہا تھا گولیاں چلی ہیں نہیں چلی، اس پر ایک اور گواہی آگے ہے، وہ بھی میں شامل کرتا ہوں۔ ترسیلات زر بھیجنے کے بائیکاٹ کی کال پر جس سے اعتراض ہے وہ پارٹی چھوڑ سکتا ہے۔ عمران خان کا سول نافرمانی کی کال پر پارٹی اختلافات پر 2 ٹوک موقف، جس نے جانا ہے چلا جائے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خیبر پختونخوا حکومت کے علاوہ، ان کے ایم پی ایس کے علاوہ جو پنجاب میں ہیں یا دیگر جگہوں پہ ہیں جو بالکل نکلے ہی نہیں، ان کی بھی شامت آنے والی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہا جائے کہ آپ اسمبلیوں سے چلے جائیں، استعفے دے دیں، دوبارہ الیکشنز وہاں پر ہو جائیں گے۔ وہاں کون سا ہماری حکومت ہے یا کیا ہے، خیبر پختونخوا میں نہیں کہا جائے گا۔ آج بھی عدالت میں پیش ہوئی ہوں، آئندہ سماعت پر بھی عدالت آؤں گی، بشریٰ بی بی نے یہ کہا ہے۔ یہ مناظر ہیں ان کے جیل سے روانگی کے۔ بشریٰ بی بی نے پی ٹی آئی قیادت کی مجرمانہ غفلت کی تمام تفصیلات عمران خان کو اڈیالہ جیل میں بتا دی ہیں۔ اور جناب عمران خان کی 14 مارچ بین الاقوامی سطح پر بھی کروانے کی ہدایت۔ 15 دسمبر کو پوری دنیا میں پی ٹی آئی 14 مارچ کرے گی، تو وہاں تو قانون کی حکمرانی ہے، جن ممالک میں کرنا ہے وہ لوگ نکلیں گے، جہاں آنا چاہیں گے آنے دیا جائے گا، حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ جس طرح بھی فضل الرحمان صاحب نے پشاور میں جلسہ کیا ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہے، انہوں نے ان کو سہولت فراہم کی۔ لیکن یہ پاکستان میں باقی جگہوں پر ایک غاصبانہ نظام ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دفعہ 144 لگ جاتی ہے اس سے پہلے کہ کوئی نکلے بھی۔ تو یہاں اور ماحول ہے، لیکن پوری دنیا میں اور چیزیں چل رہی ہیں، اس لیے ساری دنیا ہم سے آگے نکل گئی ہے۔ اب یقین جانے کہ ہم فلسطین سے پیچھے ہیں، بھوٹان سے پیچھے ہیں، گھانا سے پیچھے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ آئی ٹی میں ہم سب سے نیچے آ گئے ہیں، سب سے نیچے آ گئے ہیں، اور یہ اب پیمانہ ہے معیشت کا۔ آپ دیکھ لیجئے جو دنیا کے ممالک سب سے آپ کو آگے نظر آئیں گے وہ آئی ٹی سیکٹر میں بھی، انٹرنیٹ کی فیسلٹی میں بھی آپ کو سب سے اوپر نظر آ رہے ہوں گے، اور ہم کہاں ہیں؟ سب سے نیچے۔ یہاں پر آپ کر لیں انویسٹمنٹ، خاک انویسٹمنٹ آنی ہے۔ میں فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 70% کام جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ تھا وہ بند ہو گیا ہے، لوگوں نے دینا ہی بند کر دیا پاکستان کو، ایک بلیک لسٹ میں آ چکا ہے پاکستان، یہ حال ہو گیا ہے۔ اور ابھی حکومت کے آپ بیانات سنیے گا تو آپ کو ہنسی آئے گی یا پھر رونا ہی آئے گا۔
شزا فاطمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں ہم اسٹار لنک کو لے کے آئیں گے, ایلون مسک کا اسٹار لنک کہ ڈائریکٹ آپ کو انٹرنیٹ مل جائے گا. بھائی ایلون مسک کا ایکس آپ نے بین کیا ہوا ہے, ذرا سوچ تو لیں بات کرنے سے پہلے. عجیب بونگیاں. یہ میری کال ہے جسے اعتراض ہے استعفیٰ دے دے, کپتان کی جیل میں پارٹی رہنماؤں سے گفتگو. جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں ملین مارچ کا اعلان, دیکھتے ہیں اب اس مارچ کا کیا ہو جاتا ہے, کیونکہ جماعت اسلامی نے کہا ہے اسلام آباد میں غزہ ملین مارچ ہم کریں گے, باقی انہوں نے پیپلز پارٹی وغیرہ پہ تنقید کی ہے, لیکن دیکھتے ہیں اس مارچ کا بنتا کیا ہے. اب آپ دیکھیے گواہیاں کیسی آ رہی ہیں کہ گولیاں چلیں. We also have some evidence that people were brought in with bullet wounds to this hospital. That evidence I can show you over here. This is the form that was available to us, which we took a picture of, and it talks about two people, two gentlemen, two young men who were brought in with bullet wounds. I have a few questions. I mean, when we do اسلام آباد ہاسپٹل کے ڈاکومنٹس بھی دکھائی جا رہے ہیں. منیزہ جہانگیر صاحبہ صحافی ہیں, انسانی حقوق کے لیے بھی کام کرتی ہیں, ٹیلی ویژن پر پروگرام کرتی ہیں, وہ بتا رہی ہیں اور انگریزی میں پوری دنیا کو میسج آ رہا ہے کہ جی ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں, زخمی لائے گئے ہیں جن کو گولیاں لگی ہوئی تھیں. examine all the evidence in front of us. The big question is that most of the people who were killed were young men. They were either between the ages of 20 and کہہ رہی ہیں کہ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ 20 سے 40 45 47 کے درمیان, 20 سے 47 کے درمیان جن کو گولیاں ماری گئی ہیں. تو کہتی ہیں کیا یہ ٹارگیٹڈ کلنگ تھی, کیونکہ وہاں عورتیں اور بچے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, لیکن زیادہ ٹارگیٹ ان کو کیا گیا جو نسبتاً نوجوان تھے, جو ایکٹیو نظر آ رہے تھے, ان کو گولیاں ماری گئی, یعنی چن چن کے مارا گیا ہے. پھر یہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی صحافتی زندگی میں کبھی اس طرح کا قتل عام کہے یا گولیاں ماری گئیں جس طرح سے لوگوں کو نہیں دیکھا. journalistic career, and never before in the history of this country have we seen bullets being fired at the protesters. There must be an accountability. There must be somebody must be. یعنی ہم نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے نہیں دیکھا لوگوں کو احتجاج کرتے لوگوں کو گولیاں ماری جائیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی احتساب ہونا چاہیے. تو اس بات کو جتنا بھی دبایا جائے گا یہ دب نہیں سکتی. یہ دیکھ لیجئے, میں نے منیزہ جہانگیر کا آپ کو سنا دیا ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں. عمران خان صاحب کا جو بھی مینڈیٹ ہے اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. بہت خوب, اس کو رسپیکٹ دینی ہوگی, سب کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہوگا. پاکستان آگے بڑھ جائے اس میں سب کی کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے. اب سب کی کنٹریبیوشن ضروری ہے, سب کو آگے آنا ہوگا, سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. عمران خان صاحب بہت ضروری ہیں اب ملک کو آگے لے جانے کے لیے, حالات کو بہتر کرنے کے لیے. انٹرنیٹ سپیڈ پر جناب ہم دنیا میں سب سے نیچے آ چکے ہیں. اس کا ذکر ہماری میمن صاحبہ بھی کر رہی ہیں اپنے پروگرام میں. اور یہ خبر جناب کہیں نہ کہیں سے تو لگتا ہے کہ کوئی ضمیر زندہ ہے, عدالتوں سے انصاف میں کہیں 100 میں سے چلو 1% صحیح, کہیں امید باقی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستیں ریگولر بینچ سن سکتا ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئینی بینچ صرف بنا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, اس کے علاوہ بھی اب یہ سندھ ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے. اور اٹارنی جنرل نے کہا, ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بتایا درخواستیں آئینی بینچ میں زیر سماعت ہونی چاہیے. عدالت نے کہا آپ جواب جمع کروا دیں, ہم دیکھیں گے. لیکن بہرحال درخواست گزار کی درخواست تھی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف, فوری سماعت کی استدعا منظور کر لی گئی ہے. تو اب یہ کیس سندھ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے, یہ بھی بہت اہم ہوگا. سست انٹرنیٹ فری لانسنگ خطرے میں, پاکستانیوں کو ملنے والے کام میں 70% کمی ہو گئی. اور یہ جیو رپورٹ کر رہا ہے, جنگ جیو گروپ رپورٹ کر رہا ہے, اس حکومت کا اپنا گروپ جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے, جنگ جیو ان کے اوپر اعتراض نہیں ہے, یہ چل سکتے ہیں, یہ چینل چل سکتے ہیں, باقی سوشل ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ زیر عتاب ہے. پاکستان رینکڈ امنگس لوئسٹ 12% گلوبلی ان موبائل براڈ بینڈ انٹرنیٹ سپیڈز ان اکتوبر رپورٹ. نچلے 12% ممالک میں ہے, نچلے 12% میں, سب سے نیچے. اور ہاں جی, یہ ایک خبر آئی کہ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے حفیظ اللہ نیازی کی سرزنش کر دی. جب حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ میرا بیٹا بھی جو عمران خان صاحب کا بھانجا ہے وہ بھی فوجی تحویل میں ہے, تو اس کا کچھ تو فیصلہ کر دیں. انہوں نے کہا جی سب کے ساتھ ہی آپ کا فیصلہ ہوگا, اب آپ چپ کر جائیں, ہم نے دوسروں کو بھی سننا ہے. حامد میر صاحب کہتے ہیں پاکستان has landed in the bottom 12% globally for both mobile and broadband internet speeds. Pakistan ranked 100th out of 111 countries in mobile internet speeds and 141st out of 158 countries in broadband speed. کر لیں جی بات, یہ ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے, ساری دنیا میں یہ جا رہا ہے پاکستان ranked among slowest for internet speed. بہت خوب, بہت خوب. جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے وہاں کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے, بس لگائے رکھو لوگوں کو ٹاکی بتی کے پیچھے. ہاں جی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے, معیشت ٹھیک ہو رہی ہے, یہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.